میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی، آپ نے جو طائف کا سفر فرمایا تھا اور طائف کی طرف جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر فرمایا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، میں پچھلے درس میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ مکہ کے لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا جواب مثبت طریقے سے نہیں دیا۔ جب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، تو انہوں نے جواب میں حضور کو ستایا، تکلیف دی، پریشان کیا۔ یہی ان کا جواب ہوتا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ اور ظاہر ہے ایک آدمی کا جب کوئی مشن ہوتا ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے، کوئی ویژن ہوتا ہے، کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے مختلف راستے تلاش کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ ٹارگٹ میں نے اچیو کرنا ہے، یہ ہدف میں نے حاصل کرنا ہے۔ جب وہ اپنا ہدف متعین کر دیتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس تک پہنچنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ ہر وہ رستہ جو اس کو سجھائی دیتا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ رستہ مجھے اپنی منزل پہ پہنچا سکتا ہے، وہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا کوئی ٹارگٹ، کوئی ہدف، کوئی گول، کوئی مقصد بنانا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے زندگی میں کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے جس کو آج کل ویژن کہا جاتا ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ویژن سیٹ کرنا، کہ آپ کا ویژن سیٹ ہونا چاہیے۔ تو آج کی دنیا میں جو مختلف ورکشاپس کروائی جاتی ہیں، ٹائم مینجمنٹ کی اور سلیپ مینجمنٹ کی اور مختلف جو اس طرح کی موٹیویشنل ورکشاپس ہوتی ہیں، تو اس میں ویژن مینجمنٹ یہ پورا ایک کورس ہے، مستقل ایک کورس ہے کہ آپ اپنا ویژن کیسے سیٹ کریں، کہ آپ کو پتا ہو میرا یہ ٹارگٹ ہے، اور جب ٹارگٹ متعین ہوگا تو پھر آپ گھومتے پھرتے کہیں بھی جائیں گے، گھوم پھر کے دوبارہ اسی جگہ پہ آئیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں سے سفر کرتا ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پشاور جا رہا ہوں۔ اب وہ پشاور کے لیے روانہ ہوتا ہے، تو اب پشاور پہنچانے کے لیے جتنے اسباب اس کو اختیار کرنے چاہیے، وہ سارے اسباب خود بخود اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ اگر بس میں جانا چاہتا تھا، بس کی ٹکٹ نہیں ملی، تو وہ ریل گاڑی میں چلا جائے گا، ریلوے اسٹیشن چلا جائے گا، ریل کی ٹکٹ بک کروا لے گا، ریل میں چلا جائے گا۔ اس میں مشکل ہوگی اور اس کا جانا ضروری ہوگا تو جہاز میں چلا جائے گا۔ اس میں مشکل ہوگی، کوئی صورت نہیں بن رہی ہوگی تو اپنی کوئی ذاتی گاڑی کا بندوبست کرے گا، کسی دوست کو کہے گا کہ یار میں نے وہاں جانا ہے، بہت ضروری کام ہے، تو اپنی کسی ذاتی گاڑی میں چلا جائے گا۔ اب یہ جو ساری چیزیں وہ کر رہا ہے کہ وہ بس
اسٹینڈ بھی جا رہا ہے, وہ ریلوے اسٹیشن بھی جا رہا ہے, وہ ایئرپورٹ بھی جا رہا ہے, اپنے دوست سے بھی بات کر رہا ہے, اس چیز پر اس کو آمادہ کرنے والی چیز اس کا ٹارگٹ ہے, اس کا ویژن ہے, کہ اس کا یہ ویژن ہے بھائی میں نے پشاور پہنچنا ہے. اس کے لیے وہ ہر راستہ اختیار کرتا ہے, ایک راستہ بند ہے تو دوسرا. جیسے کسی نے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے, اس کو پتا ہے کہ بھائی 9 بجے میری ڈیوٹی ٹائمنگ شروع ہوتی ہے, 9 بجے میں نے پہنچنا ہے, لیکن وہ روڈ پہ نکلا, پتا چلا یہ روڈ بند ہے, یہ روڈ کسی نے بند کیا ہوا ہے, احتجاج ہو رہا ہے یا PSL کا میچ ہو رہا ہے, بند ہے, تو وہ وہاں سے دوبارہ گھر واپس نہیں آتا, بلکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ روڈ بند کیا ہے تو اس کا کوئی الٹرنیٹ روڈ ہوگا, تو میں وہاں سے گھوم کے اپنے کام کی جگہ پہ چلا جاتا ہوں. یہ چیز اس کو کون سکھا رہا ہے؟ کون سی سائنس ہے یا کون سا علم ہے یا کون سی ڈگری ہے جو اس کو یہ بات سمجھا رہی ہے کہ بھائی یہ روڈ بند ہے تو آپ اس روڈ کے بجائے دوسرے روڈ سے چلے جائیں؟ یہ سمجھانے والی چیز اس کو اس کا ٹارگٹ ہے, ویژن ہے, ہدف ہے. اس کا یہ ہدف ہے کہ 9 بجے میں نے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے, یہ روڈ بند ہوگا تو اس سے جاؤں گا, وہ بند ہوگا تو اس سے جاؤں گا, وہ بند ہوگا تو اس سے جاؤں گا, ہر حال میں 9 بجے میں نے پہنچنا ہے. اور اسی اعتبار سے پھر اس کی تیاری بھی ہوتی ہے. ویسے اگر وہ یہ روڈ کھلا ہو اور اس کی یہاں سے اس کو پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو وہ گھر سے آدھا گھنٹہ پہلے نکلے گا. لیکن اگر یہ روڈ بند ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے گھوم کے جانا ہے اور مجھے 1 گھنٹہ لگے گا, تو پھر وہ 1 گھنٹہ پہلے نکلے گا. یہ ساری چیزیں جو انسان کرتا ہے, اس کے پیچھے بنیادی فیکٹر وہ ویژن ہوتا ہے, ٹارگٹ ہوتا ہے, کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے. اور جس آدمی کا کوئی ہدف نہیں ہو, کوئی مقصد نہ ہو, یا ہدف ہو, ٹارگٹ ہو, لیکن اس ٹارگٹ اور اس ہدف کی اس کے دل میں کوئی اہمیت نہ ہو. مثال کے طور پر یہی کوئی شخص نکلا, اس نے کہیں جانا تھا اور یہاں اس نے دیکھا روڈ بند ہے تو واپس آ جائے گا گھر. کوئی پوچھے گا بھائی تم تو نکلے تھے, تم کہہ رہے تھے میں وہاں جا رہا ہوں, جیل چورنگی جا رہا ہوں یا آغا خان جا رہا ہوں, تم تو واپس آ گئے. تو آگے سے جواب میں کہے گا کہ میں گیا تھا لیکن روڈ بند تھا تو میں واپس آ گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہدف تھا وہ اس کی نظر میں زیادہ اہم نہیں تھا, وہ جو ٹارگٹ تھا وہ زیادہ اہم نہیں تھا. اگر زیادہ اہم ہوتا تو وہ 10 راستے بند ہوتے, یہ 11واں راستہ تلاش کر کے پہنچتا وہاں پہ. یہ مقصد ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ویژن تھا, آپ کی زندگی کا ایک ہدف تھا, ایک ٹارگٹ تھا, جس کو آپ نے ہر صورت اچیو کرنا تھا, حاصل کرنا تھا. ایک راستہ بند ہوتا تھا آپ دوسرا اختیار کرتے تھے, دوسرا بند ہوتا تھا تیسرا اختیار کرتے تھے. اس میں ہمارے لیے درس ہے, 2 دروس ہیں. پہلا درس تو یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کا کوئی ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت تو جامع تھی. جامع کا مطلب یہ کہ آپ میں تو اللہ نے ساری صفات ایک شخص میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی تھی. اب ظاہر ہے عام انسان کے اندر وہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. ایک عام انسان, عام مسلمان کوئی ایک ہی کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. حضور کے اندر اللہ نے سب کچھ جمع کر دیا تھا. اب دیکھیں, مسلمان کا ایک تو بنیادی مقصد ہے زندگی کا, جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ہماری زندگی کا ویژن, ٹارگٹ, ہدف, گول, مقصد بنایا ہے اپنی عبادت کو, کہ میری عبادت کرنی ہے, مجھے راضی کرنا ہے. اس کا مقصد کیا ہوا کہ ایک مسلمان کو شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ بھائی اس عبادت کی راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی, جتنی مشکلات, جتنی پریشانیاں آئیں گی, تو آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی, آپ کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی کہ آپ کہیں میرے لیے یہ کام مشکل ہو رہا ہے, نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. اگر نماز پڑھنا یہاں مشکل ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں اس کا الٹرنیٹ کوئی اور دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے. میرے پاس دوسرا طریقہ کیا ہے اس منزل تک پہنچنے کا, دوسرا نہیں تیسرا کیا ہے, چوتھا کیا ہے, پانچواں کیا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی زندگی میں, ایک مسلمان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے, میری زندگی کا مقصد
یہ ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ کی عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے, صرف نماز روزہ نہیں ہے, بہت وسیع مفہوم ہے اللہ کی عبادت کا. مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاری جائے. اب کہیں رسم و رواج ہیں, غیر شرعی رسم و رواج ہیں, اب شریعت کا حکم ہے کہ اس غیر شرعی رسم و رواج سے بچو, لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی خاندان کا مسئلہ ہے, برادری کا مسئلہ ہے, فیملی کا مسئلہ ہے, والدین کا مسئلہ ہے. اب یہ اس کے لیے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. ایک طرف شریعت کا حکم ہے, دوسری طرف اس کے لیے رکاوٹیں آ رہی ہیں. روڈ بند کیا ہوا ہے کسی نے, اب اگر وہ یہ روڈ بند ہونے کی وجہ سے واپس آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار اب کر لو, چھوڑو, اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی نظر میں اس ٹارگٹ کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں. یہ جو مقصد اس نے سیٹ کیا تھا, اس کا مطلب یہ کوئی بہت زیادہ اس کو ویلیو نہیں دیتا. اگر ویلیو دیتا تو وہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جب ضرورت ہوتی ہے خود بخود کوئی راستہ نکل آتا ہے. پہلی چیز ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم اپنا مقصد سیٹ کریں اور اس کے مطابق جو بھی رکاوٹیں آئیں اس کو ہم پھلانگتے ہوئے, اس کو عبور کرتے ہوئے اپنے مقصد تک پہنچیں. دوسری اہم چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ تو ہمیں ایک جرنل ہمارا ٹارگٹ ہے, ایک عام ہدف ہے جو ہر مسلمان کا ہے. پھر ہر شخص کا اپنا کوئی ویژن ہونا چاہیے, ہر شخص کا اپنا کوئی ہدف ہونا چاہیے. جیسے بچوں سے پوچھتے ہیں نا آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو کوئی کہتا ہے میں عالم بنوں گا, کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا, کوئی کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا. ہر بچے کا اپنا شوق ہوتا ہے, اور بعض بچوں کو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا بنوں گا بڑا ہو کے. اب یہ تو میں بچوں کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں صورت حال یہ کہ بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتا, بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. بھائی آپ یہ ڈگری حاصل کر رہے ہیں, کیوں حاصل کر رہے ہیں, کیا مقصد ہے آپ کا, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. کوئی ویژن ان کا سیٹ نہیں ہوتا. بس ویژن زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ ڈگری حاصل کروں گا, جاب مل جائے گی, پیسے کماؤں گا, بس. یہ ایک عام سا ویژن ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی ویژن ہے, کوئی کام کرنا ہے اس دنیا میں کسی انسان کی بھلائی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اور بھی کوئی کام کرنا ہے, ایسی کوئی بھی چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی. اور کیوں نہیں ہوتی, اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ چیز ہمیں سکھائی نہیں جاتی. ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے نا, کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو کس لیے بنتا ہے, اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے. عمومی بات کر رہا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا, ظاہر ہے ہر طبقے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ اکثریت ایسا ہی ہوتی ہے. اب بنیادی کام یہ ہے کہ انسان جس شعبے میں بھی ہے, مثال کے طور پر وہ میڈیکل کے شعبے میں, اس کا ایک ویژن ہونا چاہیے. ہم لوگ آج انگریزوں کے پیچھے پھر رہے ہیں, انگریزوں کی نقالی ہم ان چیزوں میں تو کرتے ہیں جن چیزوں نے ان کو پیچھے کیا ہے, اور جن چیزوں کی وجہ سے انگریزوں نے ترقی کی ہے اس میں کوئی بھی ان کو فالو نہیں کرتا. اور وہ ساری تعلیمات اسلام کی ہیں, جن کو انگریزوں نے اختیار کیا ہے تو ترقی کی ہے. ہم زیادہ سے زیادہ انگریز کو فالو کریں گے تو کیا کریں گے, پینٹ شرٹ پہن لیں گے, یا بال ان کی طرح بنا لیں گے, یا جو ہے نا چہرہ ان کی طرح بنا لیں گے, یا بے حیائی ان کی طرح شروع کر دیں گے, یا اپنی عورتوں کو ان کی طرح آزاد کرنا شروع کر دیں گے. کیوں بھائی, انگریزوں نے یہ کیا ہے, انگریز ترقی کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں. انگریز نے اس وجہ سے ترقی نہیں کی ہے کہ انہوں نے عورتوں کو بے پردہ کیا ہے, انگریز نے ترقی اس وجہ سے کی ہے کہ اس نے اپنے فن میں, اپنے علم میں, اپنے ہنر میں, اپنے ٹارگٹ کے لیے محنت کی ہے, اس نے اپنی زندگی لگائی ہے, زندگی کھپائی ہے اپنے مقصد میں, اس لیے انہوں نے ترقی کی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بے پردہ ہے یا باپردہ ہے کہ وہ ترقی کر رہا ہے, بلکہ باپردہ اور شریعت پر عمل کرنے والا زیادہ ترقی کرے گا. اس لیے کہ انگریز شریعت کی کچھ باتوں کو مان رہے ہیں تو ترقی کر رہے ہیں, مسلمان اگر ساری باتوں کو مانیں گے تو ترقی کیوں نہیں کریں گے. تو ہر آدمی کا الگ ویژن سیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک شعبے میں, میڈیکل کے شعبے میں مثلا
تو اس کا ہدف ہونا چاہیے کہ بھائی میں ڈاکٹر بن رہا ہوں تو ڈاکٹر بن کے میں نے کیا کرنا ہے, کیا کیا میرے اغراض و مقاصد ہیں, میں نے مرنے سے پہلے کیا کیا کام کرنے ہیں, کس کس طریقے سے میں لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں, اور کس کس شعبے میں, میڈیکل کے کس کس شعبے میں, کس کس ڈپارٹ میں, کس کس پہلو سے میں کیا کیا کام کر سکتا ہوں. اور ویژن ہمیشہ انسان کو بڑا رکھنا چاہیے. جس کہا جاتا ہے نا کہ آپ اگر آپ کا ٹارگٹ ہے کہ میں نے 200 کلومیٹر دوڑنا ہے, تو 200 کلومیٹر اگر آپ نے ہدف مقرر کیا ہے تو 25 کلومیٹر 20 کلومیٹر تو دوڑ ہی لیں گے آپ, اس لیے کہ آپ کا ٹارگٹ بہت بڑا ہے, کہ آپ نے یہ طے کیا ہے کہ میں نے 200 کلومیٹر میری منزل ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ نہ ہو 20 کلومیٹر تو دوڑ ہی لیں گے, 15 کلومیٹر تو دوڑ ہی لیں گے. لیکن اگر کسی کا ٹارگٹ ہی 15 کلومیٹر ہو, کسی نے اپنا ٹارگٹ یہ متعین کیا ہو کہ میں نے 15 کلومیٹر دوڑنا ہے, تو وہ پھر یا 2 کلومیٹر دوڑے گا, یا 3 دوڑے گا, یا 4 دوڑے گا. تو ٹارگٹ اگر انسان کا, ویژن اگر انسان کا ہائی ہو, اعلیٰ ہو, تو اس کے لیے وہ محنت اتنی زیادہ کرتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو اپنا وہ مطلوبہ ٹارگٹ حاصل نہ ہو, لیکن پھر بھی دنیا میں اس دوڑ کے اندر وہ بہت سارے لوگوں سے آگے نکل جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا ویژن اعلیٰ ہوتا ہے, ٹارگٹ اس کا اعلیٰ ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی میڈیکل کے شعبے میں مثال کے طور پر اس نے یہ طے کیا, یہ ویژن رکھا کہ بھائی میں اس شعبے میں مثلا گردے کا ڈاکٹر ہے کہ بھائی میں گردوں کا علاج کر سکتا ہوں. اب اس شعبے میں کہ گردوں کے علاج کے اندر میں اس قوم کو, مسلمانوں کو, اس امت کو, اپنے ملک کو کیا خدمات فراہم کر سکتا ہوں. اب اس کا ایک ٹارگٹ ہو کہ بھائی سب سے پہلے میں نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے, یہ بیماری ہوتی کیوں ہے, اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں, پھر اس کا علاج کیسے ہوتا ہے, شروع سے لے کر آج تک اس کے علاج کے کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے ہیں, اس کے اندر میں کیا انوویشن لا سکتا ہوں, کیا جدت لا سکتا ہوں, کیا کوئی نئی دوا اس کے لیے ایجاد کر سکتا ہوں, کیا میں کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں کہ ایک دوائی موجود ہے لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے, میں کوئی ایسا کام کروں کہ ایسی دوائی ہو جس کا نقصان اس پہلی والی دوائی سے کم ہو, یا میں کوئی گردوں کے کوئی خاص اسپتال بناؤں, کوئی خاص کلینک بناؤں جس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکوں. اب یہ ساری چیزیں اس کے ویژن کا حصہ ہوں, لکھ کر رکھے اپنے پاس کہ یہ میرے ٹارگٹ ہیں زندگی کے, مرنے سے پہلے یہ کام میں نے دنیا سے کر کے جانا ہے. ایک فیگر نہ ہو انسان کہ بس اس ملک کے اندر اتنے کروڑ لوگ رہتے ہیں, فیگر نہ ہو, بلکہ ایک انسان ہو. انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص انسان ہو, اسپیشل انسان ہو. اب جب اس کا یہ مقصد ہوگا کہ اس شعبے میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں, اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ابھی سے اس کے لیے محنت کرے گا. اب پڑھائی کے دوران بھی محنت کرے گا, پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد بھی محنت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایک لسٹ رکھی ہوئی ہے, لسٹ رکھی ہوئی ہے کہ بھائی میں نے تو یہ 20 میرے ہدف ہیں, ان 20 میں سے ابھی تک میرے کو 5 بھی حاصل نہیں ہوئے, اور میری عمر 30 سال ہو گئی, میری عمر 35 سال ہو گئی, یا 40 سال ہو گئی, اور اس میں سے ابھی 5 بھی حاصل نہیں ہوئے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اور زیادہ محنت کرے گا, اور زیادہ محنت کرے گا, اور زیادہ محنت کرے گا. جب محنت کرے گا تو پھر اس کو کامیابی ملے گی. اب یہ میں نے ایک مثال دی ہے, اس کو آپ کسی بھی شعبے میں جا کے فٹ کر دیں. کسی بھی شعبے میں, کوئی انجینئر بن رہا ہے, کوئی اکنامکس پڑھ رہا ہے, کوئی بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھ رہا ہے, کوئی مینجمنٹ پڑھ رہا ہے, کسی بھی شعبے میں ہے, اور اس کے فوائد پھر پوری قوم کو ہوتے ہیں, اس کا فائدہ پھر پوری امت کو ہوتا ہے, ساری انسانیت کو ہوتا ہے. لیکن اگر ٹارگٹ یہ ہو کہ پیسہ کمانا ہے, اگر ٹارگٹ یہ ہو کہ پیسہ کمانا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ابھی یہ پچھلے دنوں ڈاکٹروں کی ہڑتال چل رہی تھی, وہاں مریض آ رہے تھے ایمرجنسی میں, شاید 2 بچے اس میں, وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے بچے. یہ کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے. لیکن چونکہ ڈاکٹرز کی ہڑتال تھی
انہوں نے کہا ہم کسی کا علاج نہیں کریں گے، اس ہڑتال میں کھڑے ہوئے بچے ان کے سامنے تڑپ رہے ہیں، وہ ان کا علاج نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہماری ہڑتال ہے، ہمارے مطالبات ہیں، وہ پورے کرے گی حکومت، تب ہم بچوں کا علاج کریں گے۔ 2 بچوں کی جانیں چلی گئی اس میں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان کا ہدف کیا تھا؟ پیسہ تھا۔ ان کا ہدف مراعات تھی، ان کا ہدف الاؤنسز تھے، مجھے اتنا الاؤنس ملنا چاہیے، اتنی مراعات ملنی چاہیے۔ اگر اس کا ہدف یہ ہوتا کہ میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، کیا کبھی اس طرح کسی کو تڑپتا ہوا دیکھتا وہ؟ کیا کبھی وہ اس چیز کو برداشت کرتا کہ میں اپنی ہڑتال جاری رکھوں، بچے کی جان جاتی ہے تو جائے، میری ہڑتال کہیں نہ جائے؟ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ مقصد پیسہ کمانا تھا، اور ظاہر ہے پیسہ کمانا دنیا میں کوئی مقصد نہیں۔ جس آدمی کا مقصد یہ ہو کہ میں نے دنیا میں پیسہ کمانا ہے، اسلام کی نظر میں ایسے آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور قرآن نے اس سے جا بجا کئی آیات میں، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، متعدد آیات کے اندر قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ در حقیقت ناکام ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور جو نیک اعمال ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں اللہ کی نظر میں اس مال اور ان بیٹوں سے۔ الہاکم التکاثر، اللہ فرماتے ہیں مال میں کثرت کے مقابلے نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ اس چیز نے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، یہ کہہ رہا ہے میرا مال زیادہ ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں الہاکم، اس چیز نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ ساری زندگی اسی دوڑ میں لگے رہتا ہے کہ پیسے زیادہ ہو جائیں، پیسے زیادہ ہو جائیں۔ ملتا وہی ہے جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے، جتنی محنت کر لیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کا مقصد دنیا کی زندگی ہوتی ہے، عاجلہ، من کان یرید العاجلۃ، عاجلہ کا مطلب جلدی ملنے والی چیز، جلدی سے مراد یہاں ملنے والی چیز سے مراد دنیا ہے، کہ دنیا جلدی ملتی ہے، آخرت دیر سے آنے والی چیز ہے۔ تو جس کا مقصد، اللہ فرماتے ہیں جس کا ہدف، جس کا ویژن دنیا میں یہ ہو کہ میں نے دنیا حاصل کرنی ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں میرا ضابطہ، میرا اصول یہ ہے کہ میں جس کو چاہوں اور جتنا چاہوں دے دیتا ہوں۔ یعنی ایک آدمی اگر اپنا ٹارگٹ دنیا کو بناتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ اگر اس نے اپنا ٹارگٹ بنا لیا دنیا کو تو اس کو اتنی دنیا ملے گی بھی، اس کا وعدہ نہیں ہے۔ عجلنا لہو، ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کو ہم چاہتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کو اپنا ویژن اور مقصد بنائے، وسعى لها سعيها، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرے، وهو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، فاولئک کان سعیهم مشکورا، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی کوشش کی میں قدردانی کرتا ہوں۔ یعنی ان کا جو مقصد ہے، آخرت کو مقصد بنانے والوں نے جس چیز کو مقصد بنایا ہے ان کو ان کا مقصد میں دیتا ہوں، اس کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے۔ مقصد کیا ہے؟
کہ پیسہ میرے پاس زیادہ ہو جائے، مال و دولت، شہرت، عزت، نام و نمود، واہ واہ میری زیادہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے آدمی کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور ومنہم من یقول، بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جو کہتے ہیں یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے. مقصد کیا ہے کہ ان کا مقصد صرف مال کمانا نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کا ویژن سیٹ ہوتا ہے، ہدف متعین ہوتا ہے اور ایک صحیح ہدف وہ مقرر کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو بھی ہوتا ہے، اس کا فائدہ ساری انسانیت کو ہوتا ہے، پوری قوم کو ہوتا ہے، پورے ملک کو ہوتا ہے. اور اگر ہدف ایسا مقرر کیا ہے کہ پیسہ کمانا ہے، مال کمانا ہے، تو پھر اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح طریقے سے کما رہا ہوں، غلط طریقے سے کما رہا ہوں، کسی کا حق تو نہیں دبا رہا، کوئی غصب تو نہیں کر رہا، چوری تو نہیں کر رہا، کرپشن تو نہیں کر رہا، بددیانتی تو نہیں کر رہا، کام چوری تو نہیں کر رہا. یہ چیزیں اس کے لیے میٹر نہیں کرتی. اس کے لیے اہم ہے پیسہ، کسی بھی طریقے سے آئے پیسہ آنا چاہیے، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اپنے طرز عمل سے یہ بات سکھائی ہے کہ اپنی زندگی کا ہدف متعین کر کے رکھیں. حضور کا ہدف متعین تھا. آپ نے مکہ میں کوشش کی، آپ کی کوششوں کا کوئی نتیجہ بظاہر نظر آپ کو نہیں آ رہا تھا، آپ نے مکہ چھوڑ دیا، طائف چلے گئے. اس نیت سے گئے کہ بس ابھی طائف جاتا ہوں، انہی لوگوں کو دعوت دوں گا. طائف جب گئے تو وہاں پر جو انہوں نے معاملہ کیا وہ پچھلے درس میں ہم تفصیل سے عرض کر چکے ہیں. اب اس کا مطلب کہ مکہ سے بھی حضور نکل گئے اور طائف والوں نے بھی آپ کو مسترد کر دیا. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہاں جائیں؟ یہ حضور کے لیے بہت بڑا امتحان تھا. مکہ سے تو آپ یہ سمجھ کے نکل گئے تھے کہ چلو میں مکہ سے جا رہا ہوں، طائف والے لوگ میری بات مان لیں گے تو میں طائف میں ہی رہوں گا، یہ سوچ کر آپ مکہ سے نکلے تھے. لیکن طائف والوں نے جب یہ کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت زید بھی تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام طائف سے واپس روانہ ہوئے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ تو وہاں جا رہے ہیں، کیف تدخل علیہم وقد اخرجوک، کہ آپ ابھی مکہ کیسے جائیں گے، حالانکہ انہوں نے تو آپ کو نکال دیا ہے، وہاں سے تو آپ آ گئے، ابھی دوبارہ کیسے جائیں گے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جاعل لما ترى فرجا ومخرجا ان اللہ ناصر دینہ، اللہ تعالی ہمارے لیے اس مشکل سے ضرور کوئی راستہ نکالیں گے. ان اللہ ناصر دینہ، بے شک وہ اپنے دین کی مدد کرنا جانتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور اخنس ابن شریق ایک شخص تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو پیغام بھجوایا کہ میں مکہ میں آنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے پناہ دے دیں، یعنی آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کہ مکہ سے آپ ایک دفعہ نکل گئے، اب دوبارہ آئیں گے تو مکہ کے لوگ تنگ کریں گے. اب کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو آپ کی ضمانت لے کہ بھائی یہ میری ضمانت میں ہے، یا میں ان کو سیکورٹی دے رہا ہوں، یا میں ان کو امان دے رہا ہوں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو اخنس ابن شریق یہ خود قریش کے حلیف تھے. حلیف کا مطلب یہ کہ ان کے سپورٹر تھے اور ان کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں تو خود قریش کا حامی ہوں، میں آپ کو قریش کے خلاف کیسے پناہ دے سکتا ہوں؟ قریش والے کہیں گے تم تو ہمارے ساتھ تھے، تم نے ہمارے ایک مخالف شخص کو کیسے پناہ دے دی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سہیل بن عمر جو بنو عامر کے سردار تھے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ مجھے پناہ دیں، میں مکہ میں آنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ بنو عامر لا تجیر علی بنی کعب، کہ بنو عامر، بنو کعب یعنی قریش کے خلاف ہم کسی کو پناہ نہیں دے سکتے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسرے نمبر پر مطعم ابن عدی، جن کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے بھی پناہ دی تھی، اور حبشہ سے جو مسلمان واپس آئے تھے وہ بھی ان کی پناہ میں آئے تھے مکہ مکرمہ واپس. مطعم ابن عدی، حضور نے ان کے نام پیغام بھیجا. یہ جو قبیلہ تھا بنو نوفل، اس کے سردار تھے.
یہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں کا بہت زیادہ یہ خیال رکھتے تھے، اور ہر ایسی جو بھی مشکل حالات ہوتے تھے اس میں مسلمانوں کی مدد کرتے تھے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے اس کام کا بہت احساس تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسا معاملہ کرتے ہیں جس میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کو پیغام بھیجا، انہوں نے کہا میں آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، اپنے جو رشتہ دار تھے، چچا زاد تھے، سب کو اسلحہ دیا، اور اسلحہ دے کر اور سواریاں دے کر ان کو وہاں پہنچا دیے جہاں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں داخل ہو رہے تھے. اور پوری سیکورٹی کے اندر بالکل اپنے پورے حصار میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت اللہ کی طرف پہنچایا، اور بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ان کو ہم نے پناہ دی ہے، لہٰذا ان کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے، کوئی بھی ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اگر کوئی تکلیف پہنچائے گا تو ان کے خلاف ہم لڑیں گے. اس طریقے سے انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پوری سیکورٹی بھی دی، پورا تحفظ بھی دیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لے گئے. تو اس طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ پھر مکہ مکرمہ واپس آئے. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام، یہ مطعم ابن عدی کا جیسے میں نے تذکرہ کیا، اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے جو سمجھنی چاہیے. جیسے میں نے بتایا یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب بدر کے اندر کافر قید ہوئے، بڑے بڑے سردار ان کے کچھ مارے گئے، کچھ گرفتار ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام مشورہ کر رہے تھے کہ اب ان کا کیا کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کیا کیا جائے. اس موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنہ لترکتہم لہ، کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور وہ آ کر آج مجھ سے ان کے بارے میں بات کرتے کہ ان کو چھوڑ دو، میں ان کی ایک بات پر ان سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا. حالانکہ وہ بہت سخت قسم کی جنگ کے بعد گرفتار ہوئے تھے. بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، اور اس کے اندر مسلمانوں کا جوش، غصہ، جذبہ بہت زیادہ تھا، اتنے سالوں کے ستائے ہوئے تھے مسلمان. لیکن حضور نے اس موقع پر یہ فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور وہ مجھے آ کر کہتے کہ ان سارے قیدیوں کو چھوڑ دو، میں ان کی ایک بات پر سارے قیدیوں کو رہا کر دیتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے احسانات کا پورا احساس تھا، باوجود یہ کہ وہ مسلمان نہیں تھے. لیکن چونکہ انہوں نے مشکل وقت میں حضور کا ساتھ دیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے احسان کو فراموش نہیں کیا کہ یہ کافر ہے تو اس لیے کافر کی کیا حیثیت، کافر کی کیا ویلیو، بلکہ آپ نے ان کے احسانات کا بدلہ دیا. اور یہ بدلہ، یہ ظاہر ہے حضور کا یہ تذکرہ کرنا یہی احسان کا بدلہ ہے کہ آپ یہ سب کے سامنے علی الاعلان اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ شخص مسلمان بھی نہیں، پھر بھی آپ سارے صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ شخص سفارش کرتا اور زندہ ہوتا میں ان سب کو چھوڑ دیتا. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ احسان کرنے والے کا بدلہ احسان کے ساتھ دینا چاہیے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تو یہ رویہ کافر کے بارے میں ہے جو مسلمان بھی نہیں ہوا، لیکن حضور کا محسن تھا، صحابہ پر اس نے احسان کیا تھا. حضور نے یہ کہا کہ میں اس کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو احساس تھا. تو اگر کوئی مسلمان کسی پر احسان کرے تو اس کے احسان کا بدلہ تو بطریق اولا دینا چاہیے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتے ہیں احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی احسان کریں اس کے ساتھ، کم از کم احساس تو ہو انسان کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے فاتح بن کر، تو حضور علیہ حضرت ابوبکر کے جو والد تھے ابو قحافہ، تو ان کے دل میں بھی اللہ نے بات ڈالی، انہوں نے کہا میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں. حضرت ابوبکر اپنے والد کو لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے کہ میرے والد ہیں، یہ آپ کے پاس آئے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا ہلا ترکت الشیخ فی بیتہ فآتیہ، کہ تم ان بزرگوں کو گھر میں چھوڑ دیتے، گھر میں رہنے دیتے، مجھے کہتے میں ان کے پاس خود چلا جاتا، میں ان کے پاس خود چلا جاتا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں، یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے پاس چل کر آئیں، آپ کیوں ان کے پاس چل کر جائیں گے؟ حضور نے یہ کیوں فرمایا؟ حضور نے اس لیے فرمایا کہ حضور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بہت زیادہ احسانات تھے، اور ابو قحافہ ان کے والد تھے، اگرچہ کافر تھے، لیکن حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے کہتے میں جا کر ان کو گھر میں کلمہ پڑھوا کر آ جاتا، آپ میرے پاس کیوں لے کر آئے ان کو؟ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک کافر کا بھی احسان کی وجہ سے حضور کی نظر میں اتنا احترام ہے، اور آپ اتنا احترام دے رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کے میرے اوپر احسانات ہیں، تو ان کے والد کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کو عزت دینا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے محسن کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ محسن والدین انسان کے محسن ہوتے ہیں، اساتذہ اس کے محسن ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص جس نے دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کی، آپ کی کسی مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، آپ کے کام آیا، آپ کو سپورٹ کیا، آپ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر جب وہ محتاج ہو، اس کو ضرورت ہو، تو یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ پھر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اس کی مدد کریں۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے احسان فراموشی کا، وہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ مجھ پہ کسی نے کیا احسان کیا، اس کا کیا رویہ تھا، ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ شریعت کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، انتہائی ناپسندیدہ۔ اور ایک اور بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ کافروں کے اندر بھی ایسے لوگ ملتے ہیں، ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو باوجود کافر ہونے کے ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا، میں تفصیل سے ساری ان کی جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ عیسائی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو اسلام کی توفیق بھی دے دی، مسلمان بھی ہو گئے، لیکن جس وقت مسلمانوں کے ساتھ ان کے سارے معاملات ہو رہے تھے اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کو ان کی پناہ میں بھیجا، اس لیے کہ حضور کو پتا تھا کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے، اگرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو کم از کم کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے برابر نہیں ہوتے۔ ابھی یہ نیوزی لینڈ کے اندر جو معاملہ ہوا، بہت ہی ظاہر افسوسناک واقعہ تھا اور انتہائی اندوہناک واقعہ تھا، جس طریقے سے وہاں مسلمانوں کو شہید کیا مسجد کے اندر، لیکن اس کے جواب میں نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہے خاتون، اس نے جس طریقے سے برتاؤ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ حضور کے ساتھ جیسے نجاشی کھڑا ہوا تھا، جس طرح مطعم بن عدی حضور کو سپورٹ کیا کرتا تھا باوجود یہ کہ مسلمان نہیں تھے۔ لیکن اب بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو بھی وہ اس طرح کی چیزوں پر بھی ان کی تعریف نہیں کرنا چاہتے کہ یار یہ کون سی ایسی بات ہے، یہ کون سا ایسا کمال ہے، یا اس وجہ سے کیا یا اس وجہ سے کیا، تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ ہمیں سیرت نہیں سکھاتی۔ حضور جب مطعم بن عدی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے میں ان کے کہنے پر قیدیوں کو چھوڑ دیتا، تو ظاہر ہے اگر نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم غیر مسلم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے پارلیمنٹ کی کارروائی کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا، پاکستان کے عالم تھے، وہ گئے پارلیمنٹ میں، آغاز غیر مسلم پارلیمنٹ ہے لیکن انہوں نے کہا مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے میں تلاوت قرآن کریم سے یہاں آغاز ہوگا پارلیمنٹ کا۔ جمعے کے دن جمعے کا خطبہ، جمعے کی اذان، ساری چیزیں سرکاری ٹی وی پر نشر کی، نیوزی لینڈ کی پہلی مرتبہ نیوزی لینڈ کی تاریخ میں جمعے کا خطبہ، جمعے کی اذان اور یہ ساری چیزیں سرکاری ٹی وی اور ریڈیو پر براہ راست نشر کی۔ خود مسلمانوں کے پاس گئی، دوپٹہ اوڑھ کر مسلمانوں کے ساتھ غم کا اظہار کیا، ان کے غم میں شریک ہوئی۔
ایسے لوگوں کو جب انسان دیکھتا ہے تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی عطا فرما دے، اسلام کی توفیق بھی عطا فرما دے، کہ جب اتنا وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، اتنا مسلمانوں کو سپورٹ کر رہی ہے، تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کریں کہ یا اللہ جب اتنا وہ ہمارے ساتھ احسان کر رہی ہیں. یہ واقعات تو اور ملکوں میں بھی ہوئے ہیں نا، امریکہ میں بھی ہوتے رہے ہیں، انگلینڈ میں بھی ہر جگہ ہوتے رہے، لیکن انہوں نے تو 2 3 دن 4 دن میں معاملے کو رفع دفع کر کے ختم کر دیا کرتے تھے، اور کہہ دیتے تھے کہ وہ جنونی تھا، اس نے شراب پی ہوئی تھی، پاگل تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم تھی اس نے کہا میں اس کا نام بھی زبان سے نہیں لینا چاہتی، اس کا نام بھی میں نہیں لینا چاہتی، اتنا ہمارے لیے وہ برا ہے، یا ہماری نظر میں اس کی اتنی حیثیت گری ہوئی ہے کہ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی. حالانکہ وہ تھا انہی میں سے. تو وہ کوئی اور متعصب شخص ہوتا تو وہ سپورٹ کرتا کہ بھائی جیسا بھی کیا صحیح کیا، یا غلطی ہو گئی، یا شراب پی ہوئی تھی، یا پاگل تھا، یا مجنون تھا، جیسے ہوتا ہے. مسلمان کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو تو کہتے ہیں دہشت گرد ہے، کوئی انگریز مسئلہ کرے تو کہتے ہیں اس نے شراب پی ہوئی تھی. مسلمانوں کی طرف سے کوئی معاملہ ہو تو الزام پورے مذہب پر لگتا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ایسے ہیں، سارے مدرسے ایسے ہیں، سارے مولوی ایسے ہیں. مدرسے میں کوئی ایک واقعہ ہو جائے تو الزام سارا کا سارا کس پر لگتا ہے؟ مدرسوں پر لگتا ہے کہ سارے مدرسے، سارے مولوی ایسے ہیں. لیکن اگر یونیورسٹی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی اسکول میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ سارے اسکول ایسے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ساری یونیورسٹیاں ایسی ہیں. یہ چیز ہم کو سمجھنی ہے. یہ وہ جو میں کہتا رہتا ہوں نا 5th جنریشن وار ہے یہ، کہ بھائی جب آپ اس طرف سے، اب وہاں بھی یہی ہوتا ہے، مسلمانوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، ان کا مذہب دہشت گرد ہے، مسلمان سارے دہشت گرد ہیں. یہ تقریباً کوئی 20 سال سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف پوری دنیا میں. اور اب اس مسئلے کی وجہ سے اس پروپیگنڈے کا زور ٹوٹا ہے. یہ جو اب نیوزی لینڈ کا مسئلہ ہوا ہے اور سب کو پتا چلا کہ وہ غیر مسلم تھا، پھر نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے اس پہ اتنا ایکشن لیا، اس کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا ٹوٹا ہے کہ بھائی مذہب کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا، کبھی کوئی مذہب کسی کو دہشت گردی نہیں سکھاتا. یہ الگ بات ہے کہ کسی مذہب کا فالوور اگر دہشت گردی کر رہا ہے تو اس کو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی دہشت گرد ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذہب دہشت گرد ہے یا اس مذہب کے سارے فالوورز وہ دہشت گرد ہیں. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے. اب جیسے انہوں نے سپورٹ کیا، مسلمانوں کی حمایت میں وزیر اعظم کھڑی ہوئی، ساری بات اس نے کی، اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ہم تو سیرت میں پڑھ رہے تھے کہ نجاشی تھا، یا ابھی پڑھ رہے ہیں کہ مطعم ابن عدی. تو سیرت جب پڑھیں گے تو ہمارے سامنے یہ بات ہوگی کہ ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں. حضور کے زمانے میں بھی تھے کہ مسلمان نہیں تھے لیکن مسلمانوں کو سپورٹ کرتے تھے. مسلمان کیوں نہیں ہوئے، کیا ان کی رکاوٹیں تھیں، کیا مشکلات تھی، کیا وجوہات تھیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایسے لوگ تاریخ میں موجود رہے ہیں حضور کے زمانے میں بھی، اور حضور نے ان کے احسانات کا اعتراف بھی کیا ہے. ہمیں سیرت سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آج اگر ہمارے زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو غیر مسلم ہونے کے باوجود اسلام کو سپورٹ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں ان کے اس عمل کی تعریف بھی کرنی چاہیے اور اس عمل پر ان کا احسان مند بھی ہونا چاہیے کہ بھائی تم نے ہمارے ساتھ اتنا احسان کیا، کل کو اگر آپ کی کوئی ضرورت پڑے گی تو ہم بھی آپ کی مدد کریں گے. اگر ہمارے لائق کوئی خدمت ہوگی، ہمارے ذمہ کوئی کام ہوگا، بحیثیت مسلمان قوم، اگر مسلم قوم سے کوئی آپ خدمت چاہیں گے تو ہم بھی آپ کی خدمت کریں گے، اس لیے کہ آپ نے ہماری خدمت کی ہے. اب اگر سیرت سامنے نہ ہو، ایسے معاملے میں انسان افراط و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے. افراط و تفرید کا کیا مطلب؟ یا تو وہ بہت سختی کرے گا، سختی یہ کرے گا کہ نہیں یہ تو کافر ہیں، یہ تو ایسے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، جو بھی کیا ہے یہ جانے، ان کا کام جانے، ہمارا اپنا مذہب ہے، اپنا سب کچھ الگ ہے، ہم کیوں ان کے کام آئیں، ہم کیوں ان کے ملک کی خدمت کریں، یا ہم کیوں ان کے اس کام میں ان کے مددگار بنے.
یہ ایک انتہا ہے، شریعت اس چیز کی تعلیم نہیں دیتی۔ ایک دوسری انتہا ہے کہ وہ اتنا ان کے ساتھ گھل مل جائے، اتنا وہ نرم ہو جائے کہ وہ اپنے مذہب سے ہی دور ہونے لگ جائے، اپنے اسلام کو ہی چھوڑنے لگ جائے۔ یہ دوسری انتہا ہے۔ شریعت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے اس امت کو معتدل متوسط امت بنایا ہے، نہ اس انتہا پہ کھڑا ہونا ہے نہ اس انتہا پہ کھڑا ہونا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی جو ان کے احسانات ہیں ان کے احسانات کا بدلہ دو۔ یہ وہ چیز ہے جس کا اعتراف ساری دنیا کو، ساری دنیا کے مسلم حکمرانوں کو، ساری دنیا کے مسلم افراد کو اس بات کا برملا اعتراف کرنا چاہیے، اس چیز پر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ یہ ہے سیرت کے اس واقعے سے حاصل ہونے والا درس، جو بالکل ہی ریسنٹ ایک واقعہ ہے اور اس سے انسان کو سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ اور یہی سیرت پڑھانے کا مقصد ہے کہ جب بھی کبھی بھی کوئی دنیا میں ایسے مسائل واقعات پیش آتے رہیں گے، یہ حضور کی وہ جامعیت ہے آپ کی شخصیت کی۔ آپ کی شخصیت، اب کہاں نیوزی لینڈ کا واقعہ اور آپ کو کوئی کہے کہ بھائی نیوزی لینڈ کا واقعہ میں آپ کو سیرت سے ثابت کر کے بتاتا ہوں، نیوزی لینڈ کا واقعہ اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے یہ میں آپ کو سیرت سے ثابت کر کے بتاتا ہوں، تو انسان کچھ لمحے کے لیے حیران ہو جاتا ہے کہ یار نیوزی لینڈ کا واقعہ تو ابھی پیش آیا ہے، حضور کی سیرت میں ہمیں کیا رہنمائی ملے گی؟ انسان حیران ہوتا ہے نا کہ یار ابھی یہ 15 صدیاں 14.5 صدیاں بعد کا واقعہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیرت میں اس حوالے سے پوری رہنمائی موجود ہے۔ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمانوں کا رویہ ابھی اس نیوزی لینڈ والے مسئلے پہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ وہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے جس کو کہا جاتا ہے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، کوئی چیز بھی نہیں 1450 سال بعد پیش آنے والا واقعہ اسلام اس کے بارے میں بھی پوری رہنمائی فراہم کر رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کہاں کھڑا ہونا ہے۔ یہ اسلام کا وہ معجزہ ہے جو سارے مذاہب سے اسلام کو ممتاز اور جدا کرتا ہے، اور یہی فائدہ ہوتا ہے سیرت پڑھنے کا کہ جب انسان سیرت پڑھتا ہے تو اس کے سامنے حضور کی زندگی کا ہر پہلو آ جاتا ہے کہ اس موقع پر آپ نے کیا کیا، اس موقع پر کیا کیا، اس موقع پر جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے فوراً اس کا دماغ کلک کرتا ہے اور ادھر پہنچ جاتا ہے کہ اب اس معاملے میں ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک اہم درس تھا جو ہمیں اس معاملے سے حاصل ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب طائف سے واپس آئے تو مطعم ابن عدی کی پناہ لی، اور ان کی پناہ میں حضور مکہ میں داخل ہوئے، اور انہوں نے حضور کو ساری سیکورٹی، سارا تحفظ فراہم کیا، اور بعد میں حضور نے ان کے احسانات کا تذکرہ بھی کیا اور سارے صحابہ کو بھی بتایا کہ اگر وہ زندہ ہوتے اور مجھ سے مطالبہ کرتے تو میں ان کے اس مطالبے کو پورا کرتا۔ یہ بہت اہم درس ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ایک دوسری چیز جو ہمیں اسی واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب طائف میں موجود تھے اور آپ کو ستایا گیا، تکلیف دی گئی، اور آپ وہاں سے چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچے، میں یہ واقعہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، تو وہاں جو نصرانی غلام تھا عتبہ اور شیبہ کا، ان کو انہوں نے انگور دیے کہ یہ انگور لے جا کر حضور کی خدمت میں پیش کریں، تو حضور نے جب انگور کھانا شروع کیے تو آپ نے پڑھا بسم اللہ، میں یہ واقعہ بتا چکا ہوں پہلے، تو انہوں نے پوچھا عداس نے کہ آپ نے یہ ابھی جو جملہ کہا ہے بسم اللہ، یہ یہاں کے لوگ یہ بات نہیں کرتے، آپ نے جو بسم اللہ کہا یہ کوئی نئی چیز ہے، یہاں کے لوگ تو بسم اللہ کہتے ہیں، لات جو ان کا بت ہے اس کے نام پہ کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا حضور نے، تو انہوں نے کہا میں نینوا سے میرا تعلق ہے، تو حضور نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ حضرت یونس اللہ کے پیغمبر تھے؟ تو حضور نے بتایا کہ میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ بہرحال یہ سارا مکالمہ حضور کا ان کے ساتھ ہوا، وہ بالآخر مسلمان ہو گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ چوما، آپ کا ماتھا چوما اور مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں ایک بات ہمیں جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایسی پوزیشن میں تھے، ایسے معاشرے میں تھے کہ چاروں طرف آپ کے کافر تھے، جس باغ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ باغ بھی کافروں کا تھا،
جو غلام آپ کے لیے انگور لے کر آیا تھا وہ غلام بھی کافر تھا، لیکن حضور نے جب کھانا شروع کیا تو آپ نے فرمایا بسم اللہ، اور یہ وہ چیز تھی جس نے اس کو متوجہ کیا حضور کی طرف، کہ اس نے پوچھا کہ یہ جملہ جو آپ نے کہا ہے ما یقولہ اہل ہذہ البلاد، اس شہر کے لوگ یہ جملہ نہیں پڑھتے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا نام وہ چیز ہے جو کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ انسان کو جب ہر حال میں اللہ یاد رہتا ہے، اللہ کا ذکر اس کو یاد رہتا ہے، ہر مشکل وقت میں، ہر تکلیف کے وقت میں جب اس کو اللہ یاد رہتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے راہیں کھولتا ہے۔ اب حضور کا یہ بسم اللہ پڑھنا عداس کے اسلام کا سبب بنا ہے۔ نہ حضور بسم اللہ پڑھتے، نہ عداس کوئی سوال کرتا، اور نہ اس کو اسلام کی توفیق ہوتی۔ اس حضور نے بسم اللہ پڑھا تو اس نے پوچھا، پھر حضور نے جواب دیا، تو پھر سوال جواب ہوئے، آخر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے مذہب پر فخر ہونا چاہیے، اپنے مذہب پر فخر ہونا چاہیے، حضور کی سنتوں پر اس کو فخر ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی کافر معاشرے میں رہ رہا ہو، چاہے وہ کسی مسلم معاشرے میں رہ رہا ہو، چاہے اس کی فیملی کے لوگ اسلام کو پسند کرتے ہوں یا اسلام پر عمل کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، اس کو اسلام پر عمل کرتے ہوئے فخر کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ فخر کا احساس وہ چیز ہوتی ہے جو دوسروں کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اب میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے ہاں جب شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ شریعت کا حکم ہے، واجب ہے، ہر حال میں شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، مردوں کے لیے شریعت کا حکم ہے۔ اب جب یہ بات کی جاتی ہے تو جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا اسلام کے مخالف لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیوں ہر وقت شلوار اوپر کر کے رکھتے ہیں؟ کبھی کوئی کہتا ہے کوئی بارش ہو رہی ہے جو اتنی شلوار اوپر کی ہوئی ہے، مختلف باتیں۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں، اور ہمارے بعض لوگ پھر اس سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ شاید پتہ نہیں میرے کو مولوی سمجھ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے، وہ بھی ڈر کے مارے اپنی شلوار نیچے کر دیتا ہے، یا کوئی بھی، ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو۔ دوسری طرف آپ جائیں انگریزوں کی طرف، یا وہ مسلمان جو مذہب سے دور ہیں، ان کی خواتین کی جو شلوار ہوتی ہے وہ یہاں تک پہنچی ہوتی ہے، ان کے گھٹنے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس میں ان کے گھٹنے بھی اس شلوار کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اتنا انہوں نے اپنے پیر کو ننگا کیا ہوتا ہے، لیکن ان کو شرم نہیں آتی۔ ان کو کوئی شرم، تو شرم کس کو آنی چاہیے تھی؟ شرم تو عورت کو آنی چاہیے تھی کہ اتنا اپنا پاؤں واضح کیا ہوا ہے تو لوگ سارے دیکھ رہے ہیں، ان کی نظر پڑ رہی ہے، تو شرم آنی چاہیے تھی کہ اپنے پاؤں کو چھپا کے رکھتی۔ اس کو اپنے اس غلط کام پر فخر کا احساس ہے کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہی ہوں، میں تو بہت ماڈرن ہوں، میں تو بہت اپ ڈیٹڈ ہوں، اور بہت مجھے معلومات ہیں، میں تو بہت ایڈوانس ہوں، اور وہ ساری دنیا کے سامنے ایسی حرکت کرتی ہے اور ایسے لباس پہنتی ہے، اور اس کو فخر بھی ہوتا ہے اپنے اس کام پر۔ اور ہمارا کوئی مسلمان اگر شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے تو اس کو شرم کا احساس ہوتا ہے کہ یار لوگ کیا بولیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اسلام کو ہم نے کیسے قبول کیا ہے کہ ایک غلط کام کرنے والی عورت، اس کو اپنے اس غلط کام پر فخر کا احساس ہے، اور شریعت پر عمل کرنے والا ایک مسلمان شریعت پر عمل کرتے ہوئے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کو بھیجا وفد کے طور پر دعوت کے لیے، تو ایک صحابی سے نوالا زمین پر گر گیا، تو دوسرے صحابی نے کہا، ان صحابی نے وہ نوالا زمین سے اٹھایا، اس کو صاف کیا اور کھا لیا۔ بادشاہ کا محل ہے، اتنا بڑا دربار ہے، اور یہ مہمان بن کر آئے ہوئے ہیں، تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، لوگ کیا بولیں گے؟ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ اتنے بھوکے لوگ ہیں، زمین سے روٹی اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر جو صحابی نے جواب دیا تھا نا، وہ ہمیں اپنا حرز جاں بنانا چاہیے۔ صحابی نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء،
کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ اپنے محبوب کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ میرے محبوب کی سنت ہے کہ نوالا زمین پر گر جائے اس کو اٹھا لو، جو اس میں کوئی ایسی مٹی جو چیز لگی ہے اس کو صاف کر کے اس کو کھا لو. یہ ہمارے محبوب ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا ہے. ان بادشاہوں کی وجہ سے ہم اپنی سنت کو چھوڑ دیں؟ یہ وہ چیز ہے جو ہم نے اختیار کرنی ہے. حضور نے اپنے عمل سے یہ سکھایا کہ آپ ایک ایسے ماحول میں بیٹھ کے کہ آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ کا جسم اس سے لہو بہ رہا ہے، سارا جسم خون سے سرخ ہے. حضرت زید کے سر میں کوئی 10 کے قریب سر میں زخم آ چکے ہیں، ابھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ چیز ہوتی ہے جب انسان کو اپنے مذہب پہ فخر ہوتا ہے، اپنے دین پر فخر ہوتا ہے، شریعت پہ فخر ہوتا ہے، تو پھر وہ ایسے فخر کے ساتھ شریعت پہ عمل کرتا ہے کہ اور لوگوں کا دل للچاتا ہے. میں ابھی قطر گیا تھا تو میری عادت ہے اس طرح کے ماحول میں جب جاتا ہوں تو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ پگڑی تو میں یہاں بھی پہنتا ہوں لیکن وہاں پھر تھوڑا اور زیادہ، جس کو بدماشی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، یعنی فخر کے احساس کے ساتھ پہنتا ہوں کہ میں جہاں بھی جاؤں گا پگڑی پہ. میں جب وہاں گیا تھا وہاں تقریباً 60 ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے، امریکہ، انگلینڈ، تقریباً 60 ملکوں کے 600 لوگ تھے اس ڈیبیٹ میں اور اس کانفرنس میں. اس میں انگریز بھی، مسلمان بھی، عرب بھی، عجم بھی، ہر ملک کے لوگ تھے اس میں. 60 ممالک تو ظاہر بہت بڑی تعداد ہے. تو اس پورے 600 لوگوں میں میں اکیلا واحد بندہ تھا جس نے پگڑی پہنی ہوئی تھی، اور مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوتی تھی کہ میری شناخت یہاں پہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ وہ کوئی پوچھے تو وہ کہے ہاں وہ پگڑی والا. یہ مجھے اس پہ خوشی ہوتی تھی. ہم ایک دفعہ جا رہے تھے، بس میں بیٹھے ہوئے تھے، جا رہے تھے ہوٹل کی طرف، تو وہ ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے مجھے کہا، اب یہ امریکہ کا تھا، امریکہ کی ٹیم کے ساتھ آیا ہوا تھا، کوچ تھا ان کا. تو کہا اب یہ پگڑی مجھے دیں، میں اس میں ایک تصویر کھنچوانا چاہتا ہوں. تو میں نے پگڑی اس کو دی تو اس نے پگڑی میں تصویر کھینچی، کہا میں اس کو فیس بک پہ لگاؤں گا. تو مجھے اس وقت خوشی ہوئی کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے. بھائی یہ کوئی بتانے والی چیز نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے آپ ممکن ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ یہ صرف ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے. آپ جب اپنے مذہب پہ فخر سے عمل کرتے ہیں دوسرا آپ سے متاثر ہوتا ہے. اس نے باقاعدہ میری پگڑی لی، پگڑی پہنی اور اس میں تصویر کھینچی، پھر اس کو فیس بک پہ ڈالا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ہماری پگڑی اچھی لگی نا، کہ یار یہ مسلمانوں کی ایک سنت ہے یا مسلمانوں کی ایک علامت ہے یا ان کے نبی کی ایک علامت ہے، تو یہ اس نے پہنی ہوئی ہے تو ہم بھی، یہ ایک ثقافت ہے، ایک کلچر ہے، ہم بھی اس کو دیکھیں، ہم بھی اس میں ایک تصویر کھنچوائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک کلچر ہے. تو اس طرح کے مواقع پر انسان کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے کہ وہ ایسا کام جان بوجھ کے کرے، بالقصد اور بالارادہ کرے، تاکہ دوسرا آدمی آپ سے متاثر ہو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو ذرا سا کسی چیز کی ہوا لگتی ہے تو پورا کا پورا انہی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، پورا انہی کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہے یا انگریز ہے. آپ آج جا کر دیکھیں عرب کی حالت، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ عرب ہے یا انگریز ہے. یہ حالت ہو گئی ہمارے عرب ممالک میں، عورتوں کی بھی اور مردوں کی بھی. شکل سے آپ نہیں پہچانیں گے کہ یہ مسلمان ہے یا انگریز ہے. اتنا ان کے رنگ میں رنگ گئے جتنے عرب ممالک ہیں، آپ جہاں بھی جائیں، الا یہ کہ انہوں نے وہ جبہ پہنا ہو کسی نے یا وہ رومال پہنا ہو تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عرب ہے. وگرنہ اگر یہ جبہ وغیرہ نہیں پہنا ہو، اپنے عام لباس میں ہو تو انگریز میں، اور اس میں فرق نہیں ہوتا. تو اتنا اگر ہم کسی کے رنگ میں رنگ جائیں گے، اتنا ہم اپنے مذہب کے حوالے سے احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے، تو کافر خاک ہماری طرف متوجہ ہوگا. کافر تو اس وقت متوجہ ہوگا جب آپ نوالا لیں گے اور کہیں گے بسم اللہ، تو وہ پوچھے گا بھائی یہ کیا ہے، تو پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ ہے، تو پھر وہ آپ سے پوچھے گا، تو پھر آپ اس کو بتائیں گے، تو پھر آگے بات چلے گی. لیکن جب ہم پورے انگریز بن جائیں گے تو وہ ہم سے کیا پوچھے گا، تمہارا مذہب کیا ہے، یا یہ تم نے پینٹ شرٹ کیوں پہنی ہوئی ہے، یا تم نے یہ اس طرح کا یہ صورت کیوں اختیار کی ہوئی ہے، یا یہ کام کیوں کر رہے ہو. وہ تو کہتا ہے کہ یہ تو ہماری روٹین کی چیزیں، یہ تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے. یہ مسلمان میں فرق ہونا چاہیے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل ہے کہ آپ ایسے موقع پر بھی بسم اللہ کو نہیں بھول رہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی شریعت پر عمل کرنے میں کسی چیز کو ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یار بھائی کیا بولے گا، بھتیجا کیا بولے گا، کزن کیا بولے گا، فلاں کیا بولے گا، فیملی والے کیا بولیں گے. ایک آدمی غلط کام کرتے ہوئے نہیں شرماتا تو اچھا کام کرتے ہوئے آپ کیوں شرماتے ہیں؟ ایک آدمی غلط کر رہا ہے، وہ اپنے غلط پہ نہیں شرما رہا، اور آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کرتے ہوئے شرما رہے ہیں، تو اس سے بڑی اور احساس کمتری اور کیا ہوگا؟ تو یہ بھی وہ چیز ہے جو ہم کو سیکھنی چاہیے. اور تیسری بات اسی سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ کھاتے پیتے وقت انسان کو بسم اللہ پڑھنے کا عادی ہونا چاہیے. جو بھی نیک کام کیا جائے، جو بھی اچھا کام کیا جائے، ہمیشہ اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. انسان کھانا کھائے، پانی پیے، جو بھی اچھا کام، کتاب پڑھ رہا ہے، کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہے تو مطالعے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے. کوئی بھی کام، سر میں تیل لگا رہا ہے تو تیل لگانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، گھر میں داخل ہو رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ لے. کوئی بھی کام اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھے. اور یہ حدیث میں حضور کی تعلیم ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اس کام میں برکت آ جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور کے جو بیٹے تھے، آپ کے سگے بیٹے تو نہیں تھے، حضرت ام سلمہ کے بیٹے تھے. حضرت ام سلمہ سے آپ نے نکاح کیا تھا تو ان کے بیٹے تھے. تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے. تو وہ خود بتاتے ہیں کہ وکانت یدی تطیش فی الصحفہ، کہ میرا ہاتھ پلیٹ میں گھوم رہا تھا، کبھی یہاں سے اٹھاتا تھا، کبھی یہاں سے. بچے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ تین چیزیں حضور نے بچے کو سکھائی. آپ نے اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ بڑا ہوگا تو خود سمجھ جائے گا. بڑا ہو کے کوئی نہیں سمجھتا. بچہ تھا، اتنے بچے تھے کہ وہ یہاں سے اٹھا کے کھا رہے تھے. آپ نے اس بچے کو کہا بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیز ہمیں بھی اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے. جب بچہ الٹے ہاتھ میں چیز لے فوراً اس کو ٹوکیں، وہ کہیں بھائی یہ سیدھے ہاتھ میں پکڑو. بسم اللہ نہیں پڑھ رہا، کھانا کھانے بیٹھا، اس کو بولو بھائی بسم اللہ پڑھو. آپ نے اس کو کوئی فروٹ دیا، کوئی چیز دی، وہ کھا رہا ہے، اس کو بولو بھائی بسم اللہ پڑھو کھولنے سے پہلے. اب یہ تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، مہینے کی ہوگی، 2 مہینے کی، 3 مہینے کی، 4 مہینے کی. پھر بچہ آپ کو یاد دلائے گا. پھر جب آپ نہیں پڑھیں گے بچہ آپ کو کہے گا ابا آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ پڑھیں. وہ ایک صاحب یہاں آتے ہیں، وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے تو میں نے بچے کو اس کا عادی بنایا ہے. تو اب چھوٹا سا بچہ ہے، پتہ نہیں 4 سال کے یا 5 سال کے. تو بولا میں نے اس کو کہا ہوا ہے کہ بھائی جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو مسنون دعا ہے. تو کہا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے اور اس کو پیشاب بھی آ رہا ہوتا ہے، بچہ ہے چھوٹا، بہت تیز پیشاب، پھر باہر نکلتا ہے اور باہر نکل کے جلدی جلدی پڑھتا ہے یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جیسے بچے پڑھتے ہیں بہت جلدی جلدی کر کے، پھر دوبارہ چلا جاتا ہے. تو بولا میں نے اس کو ایک دفعہ کہا یہ آپ کیوں نکلے، پھر دوبارہ کیوں گئے؟ بولا اس نے کہا کہ ابو میں وہ دعا بھول گیا تھا پڑھنا، اس لیے باہر نکل کے دعا پڑھ کے اندر گیا ہوں. اب 4 سال کا بچہ اتنا ٹرین ہو گیا، اس کا مطلب کتنی محنت کرنی پڑے گی آپ کو. 4 سال کے بچے پہ سال محنت کی ہوگی. اب وہ اتنا ٹرین ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے وہ مجھے کہتا ہے جب میں جاتا ہوں کہ آپ نے دعا پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، وہ مجھے بتاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں میں بھی پڑھ لیتا ہوں، وہ مجھے یاد دلا دیتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہماری نظر میں اس کی اہمیت ہوگی کہ بھائی حضور جب ایسے موقع پہ بسم اللہ نہیں چھوڑ رہے کہ سارا جسم سے لہو بہ رہا ہے، لیکن کھانا آیا، انگور آیا تو آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں. تو ہمیں تو اللہ نے ہر قسم کی نعمتیں اور سہولیات دے رکھی ہیں، ہم ان سہولتوں میں بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے یہ کھانا جب جسم میں جائے گا تو اس کی وہ روحانیت بھی نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کھانا کھاتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیتا ہے. اب یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ انسان، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا اور کھاتے کھاتے آخری لقمے پر جب پہنچا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان اس آدمی کے ساتھ مسلسل کھانا کھا رہا تھا،
اس کا آخری نوالا رہ رہا تھا، اس نے ابھی پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو میں نے شیطان کو دیکھا، اس نے ساری جو کھایا تھا الٹی کر دی ابھی۔ اس پر مجھے ہنسی آئی کہ اتنا اس کے ساتھ کھاتا رہا، اب آخری لقمے پر اس نے بسم اللہ پڑھی تو الٹی کر دی۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اور جس مجلس میں آپ کے ساتھ شیطان کھانا کھا رہا ہو تو اس کھانا کھانے کے بعد پھر آپ کو نماز کی طرف رغبت نہیں ہوگی، گناہ کی طرف رغبت ہوگی، پھر نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہے گا، پھر گناہ کرنے کا جی چاہے گا۔ لیکن اگر بسم اللہ پڑھی ہے، اس کا مطلب شیطان کو آپ نے پہلے سے ہی بھگا دیا۔ جب پہلے سے بھگا دیا، اب شیطان آپ کے ساتھ کھا نہیں رہا، یہ کھانا جب اندر جائے گا تو پھر آپ کو نماز کی توفیق ہوگی۔ اپنے بچوں کو اس چیز کا عادی بنائیں کہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے، حدیث شریف میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر، ہر ایسا کام جو اہم ہو اگر اس کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے وہ ناقص اور نامکمل رہتا ہے، وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا اگر بسم اللہ پڑھے بغیر اس کا آغاز کیا تھا۔ اللہ کا نام لے کر، اللہ کا ذکر کر کے، بسم اللہ پڑھ کے جب کھانے کا آغاز ہوگا، کسی بھی اچھے کام کا آغاز ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل کرنے میں اس انسان کی مدد فرمائیں گے۔ اس چیز کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات میں یہ عرض کروں، یہ جو مسنون دعائیں ہیں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے شریعت کی نظر میں، کہ صبح اٹھیں تو یہ پڑھیں، شام کو یہ پڑھیں، سونے کے وقت یہ پڑھیں، بیت الخلاء میں جائیں تو یہ پڑھیں، جب وہاں سے نکلے تو یہ پڑھیں، مسجد میں داخل ہوں تو یہ پڑھیں، مسجد سے نکلیں۔ یہ بہت مختصر سی دعائیں ہیں، تھوڑی سی محنت سے انسان اس کو یاد کر سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کا ایک مشاہدہ ہمیں ابھی ہوا، ابھی حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا جمعے کے دن، اور ایک دفعہ انہوں نے حملہ کیا، پھر گئے، دوبارہ واپس پلٹ کر آئے، پھر ان پر حملہ کیا، 2 گارڈ ان کے شہید ہو گئے، 2 ڈرائیور ان کے زخمی ہو گئے، اور انتہائی سخت۔ حضرت فرما رہے تھے کہ چاروں طرف سے گولیاں برس رہی تھی، جمعہ پڑھانے آ رہے تھے بیت المکرم، اور یہاں نیپا کے پاس ان پہ فائرنگ کیے، تو چاروں طرف سے گولیاں برسی ہیں حضرت پر، اور ان کو خراش بھی نہیں آئی ہے، خراش، حتیٰ کہ کہا وہ جو شیشے ٹوٹ کے گرے ہیں وہ بھی مجھے نہیں لگے۔ اتنی بوچھاڑ فائرنگ کی کہ ایک دفعہ وہ فائر کر کے گئے، پھر دوبارہ واپس پلٹ کر آئے کہ بھائی ہمیں ٹارگٹ صحیح نہیں ہمیں لگا، دوبارہ آ کر دوبارہ فائر کر کے گئے، اور اس میں بھی حضرت کو ایک خراش بھی نہیں آئی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان بنیادی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ کہ حضرت دعاؤں کا، مسنون دعاؤں کا بہت اہتمام کرتے ہیں، یعنی ایسا اہتمام جیسا اہتمام انسان فرض نماز کا کرتا ہے، یہ ان کے معمول کا حصہ ہے کہ کتنی دعائیں حدیث سے ثابت ہیں، کس موقع پہ کیا دعا پڑھنی ہے، یہ ساری دعائیں ان کے ایسے معمول کا حصہ ہے جیسے فرض نماز ہو، اتنی پابندی سے وہ پڑھتے ہیں۔ تو ان کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بھی سبب بنایا ہوگا، اس چیز کا بہت بڑا دخل ہے، اس لیے کہ ان کے بارے میں سارے علماء، ان کے سارے شاگرد اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے سارے لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی نظر میں ان دعاؤں کی کتنی اہمیت ہے، اور وہ کتنا اس پر زور دیتے رہتے ہیں، کتنا بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان دعاؤں کو اہتمام سے پڑھیں۔ تو اس کی برکت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو بظاہر اس کا کوئی فائدہ، انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا، لیکن اس کے بہت بڑے گہرے فائدے اور اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔